جہاں تک نہ پہنچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام حکایات صدق و وفا کے ساتھ MTA جرمنی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گزشتہ کچھ پروگرام سے ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مکرم مولانا عبدالباسط شاہد صاحب۔ آپ خدا تعالیٰ کے فضل سے مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں، واقف زندگی ہیں۔ پاکستان اور دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ کو خدا تعالیٰ نے تبلیغ اسلام احمدیت کی توفیق بخشی، اور اس کے علاوہ آپ نے خدا تعالیٰ کے فضل سے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابرکت اور مقدس دور میں بہت ساری علمی اور تبلیغی جو خدمات ہیں ان کی بھی توفیق پائی۔ آپ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا MTA کو وقت دینے کے لیے۔ ناظرین محترم، پروگرام میں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے حسب معمول گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں۔ میں نے افریقیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم اندھے تھے، آپ نے ہمیں روشنی دی۔ وہ لوگ سادہ ضرور ہیں لیکن بیوقوف نہیں ہیں۔ تو جماعت نے بڑی خدمت کی، سواحلی زبان کی بھی اور ان ملکوں کی آزادی کے لحاظ سے بھی خدمت کا موقع ملا۔ نصرت کہتے ہیں اس کتاب کو جس میں ابواب نہیں ہوتے بلکہ راوی کے لحاظ سے، مثلا حضرت ابوبکر کی حدیثیں ایک جگہ، حضرت عمر کی حدیثیں ایک جگہ۔ تو میں کچھ عرصہ حضور کے ارشاد کی تعمیل میں پریس میں کام کرتا رہا، اور رات کے وقت جا کے جو قاضی صاحب کام بتاتے تھے اس کے نوٹ لیتا تھا۔ جی معزز ناظرین، آپ نے گزشتہ پروگرام کی چند جھلکیاں ملاحظہ فرمائی، اور اب ہم یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہماری گفتگو کو اپنے معزز مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہوئے، مولانا تبویب مسند احمد بن حنبل کا ذکر گزشتہ پروگرام میں ہوا۔ اس کے بعد مزید ہمیں یہاں پر اسٹوڈیوز میں نظر بھی آ رہا ہے کہ سوانح فضل عمر اور انوار العلوم میں بھی آپ کو خدمات کی توفیق ملی۔ تو سب سے پہلے اگر سوانح فضل عمر یا فضل عمر فاؤنڈیشن میں آپ کو جو توفیق ملی، اس کی بنیاد کیسے رکھی گئی، وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اس خاکسار کو نالائق کو حاصل ہوئی۔ حضرت مسلم موعود جیسا عظیم قائد، تو آپ کی سوانح لکھنے کی مجھے توفیق ملی۔ اصل میں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سوانح حضرت ملک سیف الرحمن، جو ہمارے جید سلسلے کے بہت جید عالم تھے، پرنسپل رہے جامعہ احمدیہ کے۔ میں سمجھتا ہوں علوم نقلی علوم جو ہیں ہمارے فقہ وغیرہ، نحو صرف، اس میں بہت بڑے ماہر تھے، بہت عالم تھے۔ اسی طرح ان کو یہ کام ملا تھا، انہوں نے شروع کیا تھا سوانح فضل عمر۔ یہ فضل عمر فاؤنڈیشن تو حضرت خلیفہ ثالث نے شروع کی تھی، اس کی بنیاد رکھی تھی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے کارناموں کو جاری رکھنے کے لیے اور ان کا ذکر کرنے کے لیے فضل عمر فاؤنڈیشن بنائی جائے۔ حضور نے جو چندے کا ذکر فرمایا وہ بھی جلدی سے پورا ہو گیا۔ حضرت ظفر اللہ خان صاحب نے یہ تحریک کی تھی فضل عمر فاؤنڈیشن کی، پہلے غالباً صدر بھی حضرت چودھری صاحب بھی تھے۔ تو ان کے کاموں میں سے ایک کام سوانح کی تکمیل بھی تھا کہ سوانح مکمل کی جائے، سوانح لکھی جائے۔ تو جیسے میں نے بتایا، سب سے پہلے محترم ملک سیف الرحمن صاحب کے سپرد یہ کام ہوا۔ اس کے بعد میں نے جب دیکھا ہے مسودہ ان کا، انہوں نے کافی محنت کی تھی، بہت محنت کی تھی انہوں نے۔ پھر نامعلوم ان کی مصروفیت کی وجہ سے یا کس وجہ سے حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، یعنی جن کو ہم اس زمانے میں میاں طاری کہتے تھے، حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے یہ کام شروع کیا۔ انہوں نے یہ پہلی اور دوسری جلد جو ہے وہ انہوں نے مرتب کی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب خلافت پہ فائز فرما دیا۔ اس دوران بہت سے علماء کرام جو ہیں ان کے سپرد یہ کام ہوا۔ میں بعض نام لے سکتا ہوں۔ ایک مولانا شیخ نور احمد منیر تھے ہمارے، ایک مولانا نور الحق انور تھے، مسعود دہلوی صاحب بہت بڑے لکھنے والے تھے، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، جہاں رہتے تھے۔ تو اس طرح اور بھی بعض بزرگوں کے نام جنہوں نے، تو کسی وجہ سے وہ قرۂ فعال اس دیوانے کے نام نکل آیا آخر میں۔ تو یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات تھی۔ میں نے
جہاں تک ہو سکا حضور کے خطبات وغیرہ دیکھے، واقعات دیکھے، تاریخ دیکھی، لیکن یہی تھا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں کسی اندھے نے ہاتھی کو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ تو مینار کی طرح ہوتا ہے، کسی نے کہا نہیں وہ تو چھت کی طرح ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ پنکھے کی طرح ہوتا ہے۔ وہی حال میرا ہو گیا، میں اتنے سال تحقیق کرتا رہا ہوں، اب بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نے تو یہ واقعہ جو ہے اس کو چھوڑ دیا، اور یہ اتنی اہم بات تھی، یہ تو ذکر نہیں ہوا اس کا، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو بہرحال سوانح فضل عمر 5 جلدوں میں لکھی گئی ہے، 2 جیسے میں نے عرض کیا حضور نے مرتب فرمائی ہیں، 3 اسحاق سار نے، لیکن کام یہ میں سمجھتا ہوں کسی ادارے کا ہے، ابھی چلنا چاہیے آگے، اور میں نے سنا جامعہ میں روا میں غالباً ہو بھی رہا ہے یہ۔ آپ کے ماخذ جو تھے معلومات کے، وہ کیسے آپ جمع کرتے تھے سوانح؟ میں نے زیادہ تر اخبار الفضل اور اخبار پیغام صلح میں بھی اس زمانے کے حالات تھے، تو اخبار الفضل سے زیادہ تر میں نے فائدہ اٹھایا۔ سارے اخبار میں نے پڑھے ہیں، حضور کے خطبات پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں یہ نہیں کہتا حضور کے خطبات، کیونکہ وہ تو ایک ایک خطبے پہ بھی اگر میں کام کرنے لگ جاتا تو اسی پہ وقت نکل جاتا سارا، اس میں گہری باتیں بتائی گئی ہیں۔ تحریک جدید کی حضور نے جب مخالفوں نے مخالفت کی انتہا کر دی، ایک فقرے میں اگر کہا جائے مخالفوں نے مخالفت کی انتہا کر دی، ان کے ارادے بہت بد تھے، اور جیسے قرآن مجید کہتا ہے کہ ما تخفی صدورہم اکبر قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے جو بکواس نکلنی تھی وہ نکل آئی ہے، لیکن ان کے ارادے اس سے بھی زیادہ برے ہیں۔ تو اس ساری مخالفت کا جواب کیا تھا؟ تحریک جدید۔ کیسی بات، یہ نہیں کہا کہ تم ایسے کرو گے تو میں ایسے کر دوں گا، تو یعنی تحریک جدید، اور تحریک جدید کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے رضا ڈھونڈتے رہو، اس میں مختلف مطالبات تھے۔ چندہ ایک مطالبہ ہے، چندہ مین چیز چندہ نہیں ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی زندگی بہت سادہ تھی، حضور نے سادہ زندگی کو ایک مطالبہ بنایا تحریک جدید کے مطالبات میں، اور حضور نے اس میں بہت سے خطبے دیے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے جو اعتراضات وغیرہ کبھی آتے تھے اس کے بھی جواب دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تحریک جدید، حضور نے خود فرمایا کہ تحریک جدید کہ ایسی میں نے اپنی جماعت کو سکیم دی ہے کہ ہٹلر اور مسولینی نے بھی ایسی تحریکیں نہیں دی ہوں گی، ایسی سکیمیں نہیں دی ہوں گی۔ تو یہ واقعی ایسا، جتنا بھی اس پہ غور کیا جائے، کسی ایک مطالبے پہ آپ اگر ہم پوری طرح عمل کرنے لگ جائیں تو جماعت کی ترقی اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہی احراری جو اتنے برے ارادوں کے ساتھ اور اتنے تعلیوں کے ساتھ، دعووں کے ساتھ آئے تھے، ہم نے دیکھا کہ وہ ان کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے اپنا یہ بند کر دیا ہے اور ہم آئندہ اس کام کو آگے نہیں چلائیں گے۔ مخالفت انہوں نے جاری رکھی مختلف شکلوں میں، لیکن مذہبی رنگ میں جو مخالفت کرتے تھے اس میں انہوں نے اپنی شکست محسوس کی، شکست کا اعتراف کیا، شکست، اور اس میدان کو چھوڑ گئے، اور پھر وہ سیاست کی طرف جا نکلے، یہ ختم نبوت کی، وہ تو ساری سیاسی باتیں ہیں، پارلیمنٹ میں چلے گئے، پارلیمنٹ میں قانون پاس ہو رہا ہے، وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیاسی ہیں۔ تو حضور نے جواب میں تحریک جدید دے دی ان کو۔ ہمیں پہلے بھی ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا ہے، روا آباد کیا حضور نے، کتنی بڑی بات۔ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پاکستان گورنمنٹ نے بھی شروع کیے تھے بعض جگہ شہر نئے آباد کرنے، تو ان میں ان کو اس طرح سے کامیابی نہیں ہوئی، اور حضور نے یہ جو ہمارا جتنا بھی تربیت کا انتظام ہے، مجلس خدام الاحمدیہ، مجلس اطفال الاحمدیہ، مجلس انصار اللہ، لجنہ اما اللہ، یہ جتنی بھی ہیں یہ حضور کی جاری کی ہوئی ہیں۔ بے شک۔ اور جب حضور نے انجمن کا نظام جاری فرمایا ہے، انجمن کا نظام بھی اس طریق پہ، پہلے تو انجمن کارپردازان مثال قبرستان تھا، وہ صرف قبرستان کے لیے بنائی گئی تھی، بجتی مقبرے کے لیے، پھر ان کو آگے کام بڑھا دیا گیا، کام بڑھ گیا۔ تو لیکن یہ انجمن کی جتنے بھی دفاتر ہیں یہ حضور کے زمانے میں بنے، حضور نے ناظر صاحبان بنے، پھر آگے تحریک جدید تو وکیل بھی بنے۔ تو یہ سارا نظام تربیت ہے اصل میں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی چیز تو یہ ہے نا کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کے ہم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا۔ یہ اس کی یاد دہانیاں ہیں، اس کی مختلف رنگوں میں یاد دہانی ہے۔ تحریک جدید بھی ایک یاد دہانی ہے، اور وہ یاد دہانی اس طرح سے کرائی گئی کہ آج بھی ہم سمجھتے ہیں، اس کے پھل ہم آج کھا رہے ہیں۔ پہلے ہم
مثلا دعویٰ مسلم موعود کے متعلق پہلے ہم یہ تقریریں سنتے تھے کرتے تھے کہ یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ نشانی پوری ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ نشانیاں پوری ہو گئیں، لیکن اب ہم اس طرح بات نہیں کرتے، جہاں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلم موعود کی آمد اور مسلم موعود کی کامیابی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ پیشگوئی ٹھیک تھی اور پیشگوئی مسلم موعود پہ پوری ہو گئی۔ یعنی پہلے ہم علامات پہ بحث کرتے تھے، ہم نتائج پہ بحث کرتے ہیں کہ نتیجہ حضور نے بنیاد رکھی لندن مسجد کی، مسجد فضل اور دعائیں کی اس کے لیے، تو وہ کیسے وہ دعائیں قبول ہوئی ہیں اور وہ مسجد فضل کو کس طرح مرکزیت حاصل ہوئی ہے اور ساری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فضل۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے مخالفوں کو یہ پتہ ہوتا کہ انہوں نے باہر جا کے اتنی ترقی کر جانی ہے تو شاید وہ اتنی مخالفت نہ کرتے۔ یہ ان کی بھی توقع سے بڑھ کے تھی، ہماری توقع سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ یہ MTA مثلا دیکھ لیں، یہ ہماری توقع سے بڑھ کے حضور حضرت خلیفۃ المسیح ثالث ساری عمر یہ کہتے رہے کہ کوئی ریڈیو اگر ہمیں میسر آ جائے، ریڈیو اسٹیشن جہاں سے ہم تبلیغ کر سکیں۔ نائجیریا میں کوشش کی گئی تھی، گانا میں کوشش کی گئی تھی، تو پھر یہ بھی لگا کہ وہ ساری دنیا میں تو پیغام نہیں پہنچ سکتا اس طرح سے، اسی علاقے میں یا اسی ملک میں پہنچے گا۔ تو یہ ایک دم غیب سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں MTA عطا فرما دیا، اور اب یہ اس کی تو کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ جو پاکستان میں روکتے تھے ہماری تبلیغ کو، ان کی روکیں ختم ہو گئیں سارے، گھر میں اصلی ماشاءاللہ۔ مولانا انوار العلوم میں بھی آپ کو خدمت کی توفیق ملی، پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بھی بتائیں کہ یہ انوار العلوم کیا ہے اور آپ کو اس میں کس خاص خدمت کی توفیق ملی؟ یہ کوئی بہرحال میں چونکہ دفتر فضل عمر فاؤنڈیشن میں کام کرتا تھا، اور فضل عمر فاؤنڈیشن جہاں سہانے کا کام کر رہی تھی وہاں یہ کام بھی تھا کہ حضور کے خطبات اور تقاریر کو جمع کیا جائے، تو یہ انوار العلوم کے نام سے حضور کے خطبات اور تقاریر جو ہیں جمع کی گئیں۔ تو اس میں آخری جو ہوتا تھا نا، اس میں بعض ہمارے مربی تھے جو حوالے وغیرہ تلاش کرتے تھے، اور جو بھی قابل غور بات ہوتی تھی اس کا سامنے آتی تھی ہمارے، تو آخری جو ہماری مجلس ہوتی تھی سیکرٹری صاحب فضل عمر فاؤنڈیشن اور بعض مربی ہمارے بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ، تو ہم وہ اس میں خدمت کی ہم نے۔ یہ نہیں کہ بنیادی طور پہ کام تو بہرحال وہ حضور کے خطبات ہیں، جمع کرنے والے بھی اور تھے، ان میں حوالے وغیرہ بھی ڈھونڈتے تھے لوگ، لیکن بہرحال مجھے بھی اس میں کچھ خدمت کا موقع ملا۔ مولانا بہت سارے ہمارے اس پروگرام میں جو دیگر بزرگان آئے، میں نہایت ادب سے سیکھنے کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے ان سے ایک سوال کرتا ہوتا ہوں کہ وقف زندگی کیا ہے؟ وقف زندگی قدم قدم پر قربانی کا نام ہے۔ وقف زندگی ہر قدم پر قربانی کا نام ہے۔ اگر کوئی واقعی اس روح سے کام لے جو وقف کی روح ہے، کیونکہ انسان جذبات میں آ کے قربانی وقتی طور پہ کر دیتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی اور جنگ جب اس زمانے میں تلواروں کی جو تھی وہ بھی یہ تھا کہ بڑی بڑی بات تھی، بڑی قربانی تھی، لیکن وہ وقتی بات ہوتی تھی۔ لیکن یہاں تو ہر قدم پہ ایک کشمکش جاری رہتی ہے۔ مجھے وہ غالباً میں نے پہلے تو نہیں بیان کیا، نہیں ذکر شاید آ چکا اس کا، مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ تو تاجر کے بیٹے ہیں، تاجر کے پوتے ہیں، تو آپ ادھر کدھر آ گئے؟ تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ مجھے بچپن میں یہ لوری ملی تھی اور میرا ماحول یہی تھا۔ تو یہ خدمت کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، یہ وقف چاہتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی جو جنہوں نے وقف نہیں کیا یہ دفتری طریق پہ، تو جو نیک لوگ ہیں ہم میں سے وہ واقف زندگی ہیں، درست، وہ واقف زندگی ہیں، انہوں نے وقف کیا ہوا ہے۔ پھر جیسے ہمارے مبلغ جو ہیں وہ وقف کرتے ہیں، باہر جاتے ہیں، دفتروں میں کام کرتے ہیں، ان کی جو بیویاں ہیں میں سمجھتا ہوں ان کی بہت قربانی ہے، ان کی شاید ان سے بھی زیادہ ہے، گھروں میں رہنا، بچوں کو پالنا، تنگی دیکھنا، تپسی دیکھنا۔ تو یہ جذبات کی قربانی ہے، یہ اوقات کی قربانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع کرنے کی قربانی ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ فرمائیے کہ ہمارے نوجوان جو اس وقت دیکھ رہے ہیں، علم کی بہت ساری جہتیں ہیں، اس کو بڑھانے کے بہت سارے وسیلے ہیں، ذریعے ہیں، لیکن اپنے علم میں وسعت پیدا کرنے کے لیے، یا یوں کہ یہ کم وقت میں زیادہ آگے، زندگی بہت مختصر ہے، بہت سب کچھ جان لینے کے لیے کون سے وسیلے ہیں کہ انسان اپنا دینی علم جو ہے اس کو بڑھا سکتا ہے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے،
میرے خیال میں علم کی بنیاد تو قرآن مجید ہے، سب کچھ قرآن مجید سے ملتا ہے۔ علم کی بنیاد حدیث ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول نے حضرت مسلم موعود کو یہ کتابیں پڑھائیں، اور پڑھائیں بھی اس طرح کہ میاں تمہاری صحت کمزور ہے، میں پڑھوں گا تم سنا کرو۔ یعنی پڑھانے کا طریق یہ تھا کہ میں پڑھتا جاؤں گا تم سن لیا کرو۔ تو جب قرآن مجید اور حدیث پڑھا دی ان کو، تو فرمایا کہ میں نے تمہیں بنیاد دے دی ہے، اب آگے جو کچھ ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے، یا آگے تو یہ بنیاد تمہیں میسر ہو گئی ہے۔ تو یہی علم کو بڑھانے کا یہی ذریعہ، اور ہمارے لیے تو میں سمجھتا ہوں تفسیر کا سب سے اچھا ذریعہ وہی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب۔ تو حضور نے خود بھی فرمایا کہ جو میری کتابوں کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا اس میں ایک طرح کا کبر پایا جاتا ہے۔ تو جو بھی ہم میں سے حضور کی مثلا کشتی نور چھوٹی کتاب ہے، اگر اس کو پاس رکھا جائے اور اس کو پڑھا جائے، اس میں ہماری تعلیم کا حصہ بھی ہے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے اور وہ نسبتاً آسان ہے۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان برائن احمدیہ مشکل زبان میں ہے، آئینہ کمالات اسلام کی زبان نسبتاً مشکل ہے، وہ پڑھنے کے بعد پریکٹس ہوتی ہے اور پھر پتہ لگتا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کشتی نوح جو ہے یہ بنیادی طور پہ اگر انسان اس کی طرف توجہ دے تو اس کے روحانیت میں ترقی ہوگی، اس کے علم میں ترقی ہوگی، اس کی اردو میں ترقی ہوگی، یعنی ہر طرح سے اس کو ترقی ملے گی۔ اور پھر ایک چیز ہے در سمین۔ در سمین اگر پڑھی جائے، شعر یاد کیا جائے، ہمارے ایک زمانے میں وہ ہوتا تھا بیت بازی کا مقابلہ، اب تو میرا خیال ہے گھروں میں شاید وہ کم ہوتا ہے، ہم بہن بھائی آپس میں بیت بازی کہ کس کو زیادہ شعر یاد ہے پتہ لگتا تھا، وہ شعر پڑھے جا رہے تھے مقابلے میں، اس کو بیت بازی ہم کہا کرتے تھے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے کشتی نوح، در سمین۔ در سمین ایک طرح سے خلاصہ ہے مسیح علیہ السلام کی کتابوں کا۔ وہ چونکہ شعر میں تھوڑے لفظوں میں بڑی بات کی جا سکتی ہے، تو شعر جو ہیں وہ ایک ایک شعر وہ تفسیر بھی ہے، حدیث بھی ہے اور روحانیت بھی ہے اس میں۔ جزاکم اللہ۔ حدیث کے حوالے سے بھی میں آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں، اپنے علم کے لیے بھی، اپنے ناظرین کے لیے بھی۔ حدیث کی کتب جو ہیں وہ ان کا تراجم جو اردو زبان میں اب میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، جماعتی سطح پر ان کے تراجم بخاری شریف ہو گئی، مسلم شریف ہو گئی، ابھی کچھ عرصہ ہوا ہے کہ آفیشیل شروع ہوئے ہیں۔ یہ کون سی کتابیں ہیں حدیث کی اور تراجم خاص طور پہ جن کو آپ نے مستند پایا، جن کی زبان ترجمہ جو ہے وہ آپ کی نظر میں عمدہ طریق اور سمجھنے میں آسان ہے؟ میں سمجھتا ہوں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ ریاض الصالحین میں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ریاض الصالحین حدیث کی کتاب ہے، چھوٹا مجموعہ، بہت بڑی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں صحیح حدیثیں جمع کی گئی ہیں، اور تقریباً ہر موضوع جو زندگی عملی طور پہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے ریاض الصالحین، اور اس کا ترجمہ محترم ملک سیف الرحمان صاحب نے کیا ہے حدیقۃ الصالحین کے نام سے۔ تو یہ حدیث کا سرمایہ ہے ہمارے لیے۔ اب تو وہ قرآن مجید اور حدیث کا سیکھنا تھوڑی کوشش چاہتا ہے، نیت چاہتا ہے، ارادہ چاہتا ہے، ورنہ سہولتیں تو بہت ہو گئی ہیں اس کے لیے۔ مجھ سے زیادہ آپ شاید بتا سکیں گے کہ یہ انٹرنیٹ نے کیا کیا سہولتیں پیدا کی ہیں اس سلسلے میں۔ بالکل، صرف نیت ہونی چاہیے۔ مولانا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، ہم اس مختصر وقت میں بہت اجمالی، بہت طائرانہ سی نگاہ ڈال سکے، بلکہ شاید وہ بھی نہیں ڈال سکے۔ اتنے وسیع یہاں سلسلے تھے، بر صغیر کی تقسیم ہو یا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو وقت گزرا، جو خدمت کی توفیق ملی آپ کو، اس وقت کی یادیں ہوں، لیکن یہ تحدیث نعمت کے طور پر یہ پروگرام تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ اس مختصر وقت میں جو بھی یادداشتیں ہیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں MTA کی تمام ٹیم کی طرف سے کہ آپ نے اپنے مختصر وقت میں جو آپ کو یہاں جرمنی میں آپ تشریف لائے، اپنے ذاتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میں کہوں گا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تجھے ہے کیا قضا نہ ہوا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ، اس سے شروع ہونا چاہیے کام آگے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی عمر اور صحت میں برکت رکھے۔ ناظرین محترم، ہم سب کے لیے درخواست دعا کے ساتھ اجازت دیجیے یہاں جرمنی اسٹوڈیوز سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک نہ پہنچ
اونچی ہو آوازیں وہاں جا کے قرآن سنائیں گے ہم